ٹرمپ کا ٹیرف کا شنکر آؤٹ آف کنٹرول، بھارتی وزیر خارجہ نے امریکی صدر کو منہ پھٹ قرار دے دیا۔ کہا کہ ٹرمپ سوشل میڈیا پر عالمی رہنماؤں کو مخاطب اور تجارتی معاہدوں پر تنقید کرتے ہیں۔ سخت بیانات عالمی سیاست میں ہلچل مچاتے ہیں۔ کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ اگر کسی ملک کو بھارت سے ریفائنڈ تیل یا دوسری مصنوعات خریدنے میں مسئلہ ہے تو وہ نہ خریدے۔ جے شنکر کا پاک بھارت جنگ میں امریکی کالز کا اعتراف، پاکستان کے ساتھ تعلقات میں امریکی ثالثی قبول کرنے سے انکار۔ کہا کسی بھی مسئلے میں تیسری پارٹی کی ثالثی قبول نہیں ہے۔ بھارت کے ساتھ جب بھی بات ہوگی برابری کی بنیاد پر ہوگی، وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے برابری کی بھیک مانگیں اور وہ وقت گزر گیا ہے۔ مزید بولے کسی کو ٹیم میں شامل کرنے اور نکالنے میں میرا کوئی کردار نہیں۔ سلیکشن کا فیصلہ ایڈوائزری اور سلیکشن کمیٹی کرتی ہے۔ توقع ہے کھلاڑی ایشیا کپ میں اچھی پرفارمنس دکھائیں گے۔ قومی ٹیم بھارت کے خلاف بھی بہترین کھیل پیش کرے گی۔ گزارش ہے ٹیم پر غیر ضروری تنقید سے گریز کریں۔ بلوچستان کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سول اور ملٹری تعاون ناگزیر ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا عزم۔ کہا پاک فوج بلوچ عوام کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ بلوچستان میں امن و استحکام، خوشحالی اور پائیدار ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ صوبے میں اچھی طرز حکمرانی ضروری ہے، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ جنوبی بلوچستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے حمایت جاری رکھیں گے۔ پاک فوج پائیدار امن اور ترقی کی کوششوں میں بھرپور ساتھ دیتی رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بلوچستان کے ضلع تربت کا دورہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری، اعلیٰ حکام ہمراہ۔ آرمی چیف کو فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن، ترقیاتی منصوبوں اور سماجی اور معاشی حالات بہتر بنانے کی حکومتی اور عسکری کاوشوں سے آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیام امن کے لیے فوجی جوانوں کے کردار کی تعریف، بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور مادر وطن کے دفاع میں غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ سپریم کورٹ کا ہر جج پاکستان میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ہے۔ بلوچستان کی بچیاں، خواتین سڑکوں پر رول رہی ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر مین اللہ کا ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کی تقریب سے خطاب۔ کہا ریاست کا کام اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر ریاست لاپتہ افراد کے کیسز میں ملوث ہو تو عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ سرکار میں رہنے والے 77 سال سے سچ نہیں بول پائے ہیں۔ علیمہ خان کے بیٹے قانون کی گرفت میں 9 مقدمات میں دوسرا بیٹا بھی 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ گرفتار شیر شاہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ دوران سماعت جج نے میڈیا نمائندوں کو عدالت سے نکال دیا۔ کہا آئندہ کوئی میڈیا پرسن موبائل لے کر عدالت میں نہ آئے۔ شاہریز عظیم پہلے ہی 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ ذرائع کے مطابق شاہریز اور شیر شاہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ہیں۔ شواہد پر گرفتار کیا۔ جناح ہاؤس حملے کے وقت شیر شاہ سزا یافتہ حسان نیازی کے ساتھ موجود تھا۔ شیر شاہ پہلے روپوش اور بعد میں لندن فرار ہو گیا۔ پاکستان واپسی پر پولیس نے 22 اگست کو گرفتار کیا۔ دوسرے ملزم شاہریز خان کو بھی جناح ہاؤس حملے اور منصوبہ بندی کیس میں گرفتار کیا گیا۔ دونوں بھائی پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل میڈیا سیل چلا رہے تھے۔ شیر شاہ اور شاہریز اس وقت دونوں پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بھانجے ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کی فیملی ہیں۔ دونوں بیٹوں کا جرم یہ ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے بھانجے ہیں۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، ایسے فیصلوں سے یہ ڈوب رہی ہے۔ حکومت اس طرح کی کارروائیوں سے فیملی پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کو مزید دبایا جا سکے۔ 9 مئی کے کردار اب سزاؤں سے نہیں بچ سکتے، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا دو ٹوک موقف۔ کہا عوام ان شرپسندوں کے چہروں کو پہچان چکے ہیں۔ ملک اب دھرنوں اور جلاؤ گھراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مذاکرات اور عدالتی فیصلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ قومی ڈائیلاگ پر بات ہونی چاہیے، جب تک آپ ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حکومت 27ویں ترمیم اور نئے صوبوں کے قیام میں مکمل طور پر غیر سنجیدہ ہے۔ جب کوئی خبر نہیں ہوتی تو آئینی ترمیم اور صوبوں کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔
9 मई को राना सनाउल्ला के घर पर हमले का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल कर लिया। केस का फैसला पीर को सुनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का कौमी और सूबाई ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में दोनों जमातों ने मिलकर हिस्सा लेने का फैसला किया है। ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। खुश असलूबी के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। हनीफ अब्बासी बोले, हम में इत्तेहादी हैं। दोनों पार्टियों की लीडरशिप दानिशमंदाना फैसले करती है। ज़िमनी इंतखाबात में एक दूसरे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कौमी फरीज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके ग़िज़र में सैलाबी सूरत हाल पर ख़ुसूसी अहकामात। कहा कि मुतासरीन के रिस्क्यू और इमदाद के बाद उनकी बहाली का काम शुरू किया जाएगा। तमाम मुतासरीन तक तिबी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुज़रगाहों की गिरद तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। सैलाब की इत्तला देने पर ग़िज़र की रिहायशी वसीयत खान को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि वसीयत खान का बर वक्त मुत्तला करने पर जानी नुकसान से बचना मुमकिन हुआ। बेनज़ीर भुट्टो का वादा थी कि वो रोटी कपड़ा मकान देगी, तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो वादा पूरा कर रहे हैं और आप सबका घर या बन गए हैं या बन रहे हैं। और उन घर के साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि जो मालिकाना हकूक़ है, जो सनतें हैं, वो हमारा कोशिश है कि हम आपका नाम करें, ख़ास तौर पे उन घर की ख़वातीन का नाम करें। सिंध के सैलाब मुतासरीन को घर दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कोशिश है घर की ख़वातीन को मालिकाना हकूक़ भी दिए जाएं। सिंध हुकूमत घरों में सोलर पैनल देने की कोशिश भी करेगी। सिंध हुकूमत शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के रतुडेरो की यूनियन काउंसिल बारिश टेनू अहमद। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत मुकम्मल और ज़ेर तामीर घरों का जायज़ा। मुख्तलिफ घरों में जाकर मकीनों से हवाल दरियाफ्त किया। गाँव खैर मोहम्मद बरूही के मकीनों ने मसाइल के बारे में बताया। बिलावल भुट्टो के मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत। पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। ग़िज़र में ग्लेशियर फटने से मुतासरा गाँव में तबाही के मनाजर। गाँव तालेदास के मकीन खामा बस्ती में मुंतकिल। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का मुतासरा इलाके का दौरा। इमदादी कार्रवाई को जायज़ा लिया। मुतासरीन से भी मिले। पानी और बिजली, राब्ता सड़कें हंगामी बुनियादों पर बहाल करने की हिदायत। विफाक से मदद मांग ली। बर वक्त इत्तला देकर इंसानी जानें बचाने वाले चरवाहे को नकद इनाम और सर्टिफिकेट्स देने की हिदायत। ग़िज़र दाइन में इमदादी काम करने वाले नौजवान को भी इनाम से नवाजा गया। ज़िला शिगर में शहराए केटू की मुसलसल बंदिश। नवाही गांव बरालदू के सैकड़ों अफराद कई रोज से महसूर। खुराक और अद्वियात की बुनियादी सहूलियात भी नायाब। भारत के बगैर इत्तला छोड़े पानी से दरियाओं में हलचल। सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद। आमद 1,98,886 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 74,858 क्यूसिक। तेज़ बहाव की वजह से बहावल नगर में मुतादिद आर्जी बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल। बोंगा एहसान बीबी के करीब चिरवाहा सैलाबी पानी में बह गया। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज बेभर गया। मौजा जामपुर का जिम्मेदार बंद टूट गया। कोट अद्दू में हेड तौसा के मकाम पर दरियाए सिंध में तोगयानी। पानी एहसानपुर और गिरदनुमा के इलाकों में दाखिल। ज़मीनी राबिता मुनक़ता। कश्मोर में गुड्डू बैराज भी पानी की सतह से मज़ीद बुलंद हो गया। कच्चे के मुतादिद देहात डूब गए। शहर कायद में बादलों की गरज बरस। न्यू कराची, सुरजानी, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की हल्की बारिश। गुजरात में तेज़ बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट और लाला मूसा में बारिश। NDMA की 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के। नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया।
بارشوں کے بعد میئر کراچی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. گورنر سندھ کی وضاحت. کہا کہ میئر کراچی کو آفر کی کہ مل کر چلتے ہیں. مجھ پر پارٹی کا جو قرض تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. مجھ پر سیاسی اور حسد کی بنیاد پر الزامات لگاتے ہیں. مجھ پر کرپشن کا کوئی الزامات نہیں لگاتا. ہم ملک کی معیشت کو مزید مضبوط کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا جاپان کے شہر اوساکا میں ورلڈ ایکسپو کا دورہ. ایکسپو ایسوسی ایشن کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے خیر مقدم کیا. وزیر اعلیٰ نے ایکسپو کے لیے بہتر زندگی کے لیے مستقبل کے معاشرے کی تشکیل کے عنوان کو سراہا. مارکہ حق کے بعد اب مارکہ معیشت کی باری ہے. تاج رہنما اسم تنویر کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب. کہا دشمن کی غلط حرکت پر پاک افواج نے سبق سکھا دیا. مارکہ معیشت کی جنگ ہم نے لڑنی ہے. ہمارا ہدف $100 ارب برآمدات ہے. غربت اور مہنگائی پر قابو پانا ہمارا ہدف ہے. صہیونی فوج کی غزہ میں بارود کی برسات. مزید 40 فلسطینیوں کی موت کی وادی میں دھکیل دیا. شہید ہونے والوں میں امداد کے منتظر 16 فلسطینی بھی شامل. بھوک اور غذائی قلت نے فلسطینیوں کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا. خوراک کی کمی سے مزید 8 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے. 2 معصوم بچے بھی شامل. لاہور سے فلسطینیوں کے لیے 100 ٹن امدادی سامان مصر پہنچ گئی. امدادی سامان کی تیسری کھیپ غزہ روانہ کی جائے گی. فلسطین میں امن کوششوں کو ناکام بنانے کی منظم سازش بے نقاب. سابق ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے حقیقت بتا دی. کہا بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی روڈ میپ فراہم کیے جانے کا جھوٹا اعلان کر کے دنیا کو گمراہ کیا. حماس مستقل جنگ بندی چاہتا تھا لیکن اسرائیل نے انکار کیا. اصل رکاوٹ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی شرائط تھیں.